السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں بہت دکھی دل کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، 3 سالہ بچہ ہے، اپنے دادا کی انگلی پکڑ کے بازار میں جا رہا ہے۔ انڈین فوج کا ٹرک رکتا ہے، درندے اترتے ہیں، اس آدمی پہ 10-12 گولیاں مار کے اس کو زمین پہ گرا دیتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ 3 سالہ بچہ اس لاش کے سرانے بیٹھ کے 2 گھنٹے رویا ہے، 2 گھنٹے، کسی کو قریب نہیں جانے دیا، کسی کو قریب نہیں جانے دیا۔ رو رو کے جب وہ نڈھال ہو گیا، اس کی آواز بند ہو گئی، وہ گر پڑا، تب سامنے والے گھروں سے جو دیکھ رہے تھے بیچارے، کچھ عورتیں آئی ہیں جو اس بچے کو اٹھا کر لے گئی ہیں۔ لاش انڈین فوجی لے گئے۔ سنتے ہیں کہ آج کل وہ لاش بھی واپس نہیں کرتے، دفنانے کے لیے لاش بھی نہیں دیتے۔ یہ تو میں نے آپ کو ایک آج صبح کا منظر دکھایا نا، جو یہاں پہ یوٹیوب پہ چل رہا ہے، اس پہ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں، آپ کو یہ منظر گوگل پہ دیکھیں۔ یہ روزانہ کا معمول ہے۔ گزشتہ 6 ماہ میں 200 سے زیادہ نوجوان بچوں کو اسی طرح ٹرک رکتے ہیں، وہ بچے چونکہ وہ تو مظاہرہ ہی کر رہے ہیں، ان کو گولیاں مارتے ہیں، ان کی لاش اٹھا کے لے جاتے ہیں، زندہ کو بھی لے جاتے ہوں گے، کہتے ہوں گے مر گیا۔ کچھ روز پہلے فلسطین کے جو ہیں مظلوم، مقہور اور بے غیرت مسلمانوں کی بے غیرتی کا شاہکار 2 بچوں کی ویڈیوز بڑی عام ہوئی ہیں۔ ایک بچے کو تو وہ گردن ایسے دبا کے اسرائیل کا فوجی مار رہا ہے، سانس اس کی بند ہے۔ دوسرے بچے کو اس نے ایک گوڈا اس کے کمر پہ رکھا ہوا ہے، ایک گردن پہ دبا رہا، تو بچے کے منہ میں شاید کوئی چنگم ونگم کچھ ہوگی، وہ اس کے منہ سے نکل کے گر پڑی، اس کو وہ بھی مر گیا ہے۔ وہ جب تک وہ مرا نہیں، اس نے اس پہ سے ٹانگ نہیں اٹھائی اپنی۔ تیسرا منظر ذرا الگ ہے۔ ایک 7-8 سال کے بچے کو اسرائیلی فوجی اس کے قریب پہنچ کے گولی مارتا ہے، اور وہ کھڑا ہوا ہے، وہ اسی نفرت اور غصے سے اس کی طرف دیکھ رہا، اسی حالت میں گر کے شہید ہو گیا۔ ناظرین، یہ کن کے بچے ہیں؟ مسلمانوں کے بچے ہیں، لیکن ہمارے نہیں ہیں، ہمارے نہیں ہیں۔ آپ کے بچے کی انگلی پہ بلیٹ لگ جائے، چھری لگ جائے، تھوڑی سی چوٹ لگ جائے، موٹر سائیکل سے گر پڑے، جان نکلتی ہے کہ نہیں؟ یہ بچے کون ہیں؟ کیا یہ امت مسلمہ کے بچے نہیں؟ یہ تو طے شدہ بات ہے کہ اس نے، مودی نے نیتن یاہو کی شاگردی اختیار کی ہوئی ہے، اور وہ اسے وہ تمام ٹیکٹس بتا رہا ہے اور عمل کروا رہا ہے جو کچھ وہ فلسطین میں کر چکے ہیں۔ جیسے انہوں نے ڈیموگرافی وہاں چینج کی ہے، یہاں بھی کروا رہے ہیں، آبادی کی 25,000 لوگوں کو یک جنبش قلم مقبوضہ کشمیر کے سٹیزن بنا دیا گیا ہے، وہاں کا ڈومیسائل دے دیا ہے، اور یہ سب وہ لوگ ہیں جو یہ دہشت گردی کرنے والے RSS کے گنڈے ہیں، ان کے خاندان ہیں، کیونکہ ان سے انہوں نے کام لینا ہے۔
پہلے وہ لاش دے دیا کرتے تھے، اب لاش نہیں دیتے۔ پاکستان سے اپیلیں کرتے 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 یہ 90 سال کا بوڑھا سید علی گیلانی ہار گیا ہے۔ اس نے حریت کانفرنس سے علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ سنتے ہیں روز عمران خان کو ایک خط لکھتے ہیں، پہنچتا ہی نہیں، کہاں پہنچتا ہے؟ ان کے تو فون بھی بند ہیں، خود وہ گھروں میں بند ہیں، جیلوں میں بند ہیں، ٹارچر سیلوں میں، پتہ نہیں کہاں گئے۔ مار دیں گے 2-4 جو نظر آ رہے ہیں ان کو بھی۔ ہم نے ابھی امن قائم رکھنا ہے، ہم نے دہشت گردی نہیں کرنی، ہم نے اپنے ملک کو دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دینا۔ یو این او کی قراردادوں کے مطابق جو ہم نے پیش کی تھیں، آزاد کشمیر ہمارے باپ کا ملک نہیں ہے، کشمیریوں کا ملک ہے ہمارے ساتھ، بیس کیمپ ہے ان کا۔ ہمیں دنیا کا کوئی، پاکستان کا قانون بھی اجازت نہیں دیتا کہ وہاں سے کوئی کشمیری اپنے سرحد پار کشمیر میں جائے تو ہم اسے روکیں۔ مجھے نہیں پتا آپ نے نیا نہ پھنڈا ڈال دیا ہو، لیکن پاکستان کے آئین میں تو ایسی کوئی بات میرے خیال سے نہیں تھی۔ کشمیری اپنے ملک میں آ جا سکتے ہیں۔ میری آدھی زندگی یہ سنتے گزر گئی، ساگر صاحب آپ اس طرح لکھتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں، آپ یہ ہمیں بتاتے ہیں، یہ فوج کشمیریوں کی مدد کیوں نہیں کرتی؟ ہر عہد میں بھٹو سے لے کے، جب میرا تو شعور تب بالغ ہوا تھا، آج تک جب بھی ایسا سوال آتا ہے ہم امن کے پیامبر بن جاتے ہیں۔ یہ کیسا امن ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے بچوں کی جان لے رہا ہے؟ یہ ہے وہ امن، یہ وہ شارگ ہے جس کو قائد اعظم نے پاکستان کی شارگ قرار دیا تھا۔ یہ کشمیر بنے گا پاکستان؟ جن کے 3 سال کے بچے 2 گھنٹے سڑکوں پہ آزاری کریں اور کوئی ان کے منہ میں پانی ڈالنے والا نہیں ہے۔ 3 سال کے بچے نے تو دہشت گردی نہیں نہ کرنی، جنہیں ہر روز اچانک کوئی محاصرہ کر کے 2-4 نوجوانوں کو مار دیا جاتا ہے، جن کو گن پوائنٹ پہ مجبور کیا جا رہا ہے اپنے گھر فروخت کر دو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ، جنہیں فلسطینیوں کی طرح جیسے اسرائیل نے کیا تھا دھکیلتے ہو۔ میں نے یاد ہے آپ کو 4 ماہ پہلے یہ جب ہوا ہے اگست میں، تو کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تھا یہ بالکل وہی کچھ کرے گا جو اسرائیل نے کیا تھا، ان کو اکٹھے کر کے سب کو کیمپ بنا دیں گے پاکستان کے بارڈر پہ، کہ جو جا سکتا ہے ادھر وہ چلا جائے اور جو نہیں جا سکتا وہ یہاں کیمپ میں خاردار تاروں میں بند رکھیں گے، جس طرح انہوں نے فلسطینیوں کو رکھا ہوا ہے، جس طرح روہنگیا مسلمانوں کو رکھا ہوا تھا۔ بنگلہ دیش نے پناہ نہیں دی تھی، مسلمان کا تو چکر ہی کوئی نہیں نا ہمارا، یہ تو بکواس ہے نا ساری، ہم باتیں کرتے رہے تو یہ کرتے رہے۔ مسلمان نہیں ہوتی تو صرف دبئی اور سعودی عرب انڈیا کی جان نکال دیتے کہ تمہیں یہ حق کس نے دیے کہ تم ان مظلوموں کو گولیاں مارو اور ان کی لاشیں بھی واپس نہ کرو۔ کوئی نہیں بولتا، کوئی نہیں بولے گا، اور ہم نے تو ظاہر ہے ہم تو امن پسند ہیں، ہم نے تو امن قائم رکھنا ہے۔
ہماری طرف سے تو روز سے 10-20 کو بارڈر پہ لا کے ذبح کر دیا کرے. ہم تو ایسے گولی نہیں چلائیں گے جب تک وہ ہمارے ملک میں داخل نہیں ہوگی. ہم نے نہیں انہیں کچھ کہنا. بھائی انڈیا فوج پاکستان میں آئے گی تو ہم ماریں گے اس کو. ہم ڈیفینسو فورس ہیں. ہماری آنکھوں کے سامنے مارتے رہے, ہمیں کیا ہے؟ ہم نے کوئی ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ ہاں, تقریروں میں, انٹرنیشنل فورمز پر اور اسمبلیوں میں اور یہ کشمیر ڈیز پر وہ ہمارا جذبہ ایمانی بہت بڑھ جاتا ہے اس وقت. دلوں کو مرکز مہر و وفا کر, حریم کبریا سے آشنا کر, جیسے نانے جوی بخشی ہے تو نے اسے بازو حیدر بھی عطا کر. میرے مظلوم کشمیریوں, میرے بچوں, میری بہنوں, میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, میری ماؤں, میری کیا اوقات ہے؟ میں تو ایک چھوٹا سا رائٹر ہوں. مجھے تو اب یہ بھی بڑا پچھتاوا کبھی کبھی ہوتا ہے کہ میں نے آپ پر کتابیں کیوں لکھی, آپ پر ناول کیوں لکھے, نوجوانوں کو یہ راستہ ہی کیوں دکھایا. میں آپ سے معافی مانگتا ہوں, میں اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں, اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں ایک ڈسپلنڈ پاکستانی سٹیزن ہوں. میں پاکستان کی آئین کا, پاکستان کے قانون کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا. میں آپ کی کوئی مدد سوائے بولنے کے نہیں کر سکتا. وما علینا الا البلاغ المبین.